اللہ من الشیطان الرجیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت اختیار کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں بیک وقت دو اہم باتوں کا اعلان ہے۔ اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ حاضرین اجلاس، خواتین ملت، آج بتاریخ 15 جمادی الاولیٰ سن 1421 ہجری مطابق 29 اپریل سن 2010 بروز جمعرات احساء اسلامک سینٹر کے اس حال میں جس موضوع پر خطاب عام سننے کے لیے ہم اور آپ تشریف لائے ہیں، وہ موضوع ہے ہدایت کا مالک اللہ ہے، اور اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے احساء اسلامک سینٹر کے مشہور داعی فضیلت الشیخ برادر عزیز عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے غور سے سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ وجزاہ اللہ احسن الجزا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور بری چیزوں میں سے سب سے بری چیز وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے نام پر ایجاد کیا جائے، اور اسی کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت اختیار کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے
جس میں بیک وقت دو اہم باتوں کا اعلان ہے۔ اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بتائی گئی کہ اللہ کے نبی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا مالک اللہ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ وہاں کہا گیا آپ ہدایت دیتے ہیں، اور یہاں کہا گیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ دونوں دو طرح کی ہدایت ہے، ایک تو ہے راستہ بتانے والی ہدایت، اور ایک ہے دل میں اتار دینے والی ہدایت۔ جہاں تک راستہ بتانے کی بات ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتانے والے ہیں۔ قرآن مجید راستہ بتانے والا ہے، اور پورا دین راستہ بتا رہا ہے، لیکن دلوں میں ہدایت کا اتار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، ہدایت اور کوئی نہیں اتار سکتا۔ تو میرے بھائیو، بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک نہیں ہیں، اور کوئی بھی مخلوق اللہ کی شریک نہیں ہے، اللہ کی خصوصیت ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہی ہے کہ ہدایت کو اتارنا دل میں صرف اللہ کا کام ہے۔ وہ آپ نے اس آیت میں سنی، اور آپ نے خطبے میں بھی سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بہت سی باتیں ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ جیسے پہلی چیز ہو گئی دلوں میں ہدایت کا اتارنا، جو ہمارا مضمون ہے۔ دوسرا ہے گناہوں کو معاف کرنا، گناہوں کو بخشنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ گناہوں کا بخشنا، گناہوں کا معاف کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح سے میرے بھائی، پیدا کرنا، روزی دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ کوئی اور اللہ کے سوا نہ پیدا کر سکتا ہے، نہ روزی کو تنگ یا کشادہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو فقیر یا محتاج بنا سکتا ہے، اور نہ کسی کو امیر یا دولت مند کر سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور زمین و آسمان سے اللہ کے سوا بھی کوئی رزق دینے والا ہے؟ تو یہ سارے کام اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائی، فتح اور غلبہ عطا کرنا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے دشمن پہ آدمی حملہ کرے، اس وقت دشمن پر فتح نصیب ہو جائے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی یا علی کہہ کر حملہ کرے کہ علی رضی اللہ عنہ اسے فتح دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصر، فتح، غلبہ عطا کرنا، جیت دینا اور دوسرے کو شکست دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا دینے والا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، غوث ہونا اور کسی کی فریاد کو پہنچنا، غوث ہونا اور کسی کی فریاد کو پہنچنا اور مصیبت میں کسی کے کام آنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی غوث ہے اور نہ کوئی کسی کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنی۔ تو فریاد کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، کس سے فریاد کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد کو سنتا تھا۔ اور ایسے ہی میرے بھائی، صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ آپ نے کہا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ غوث، اغثنا غوث سے ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے تمام چیزوں کے سنبھالنے والے، ہم تیری رحمت سے فریاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فریادوں کا سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے نفع و نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کی مالک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات میں تصرف کرنا، اس کائنات میں تصرف ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے جا سکتا ہے، نہ کوئی پتا اپنی جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے جا سکتا ہے، نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے، نہ کوئی شخص حرکت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات میں تصرف کرنے والا ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، یعنی اس کائنات میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے اللہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے دعائیں بھی قبول کرنے والا وہی ہے، جس کی چاہتا ہے دعا قبول کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ چاہیں کہ یعنی نبیوں کی بھی دعا اگر اللہ چاہے تو سنے اور اللہ چاہے تو نہ سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے چاہے آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تو ان کی بخشش ہونے والی نہیں ہے، اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مریضوں کو شفا دینا، جیسے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ویسے مریضوں کو شفا دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ ہم میں سے جو بھی مریض ہیں تو اسے شفا نصیب فرما، چاہے وہ دل کی بیماری ہو، چاہے وہ جسم کی بیماری ہو، چاہے وہ روح کی بیماری ہو، اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں شفا نصیب فرما۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے اولاد دینا، اولاد بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے، نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے علم والا ہے، قدرت والا ہے، جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے اور کس کو کیا دینا مناسب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتایا گیا کہ ہدایت دینا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت ان بہت ساری چیزوں میں سے ایک ہے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی کو نہیں دیا ہے دینے کے لیے، جیسے اولاد دینا، روزی دینا، گناہوں کا معاف کرنا، بیماروں کو شفا دینا، نفع و نقصان کا مالک ہونا، کائنات میں تصرف کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ کسی کو نہیں دیا ہے، نہ اپنے انبیاء کو دیا ہے، نہ رسولوں کو دیا ہے، نہ اولیاء کو دیا ہے، نہ کسی نیک بندے کو دیا ہے، نہ کسی شہید کو دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے آپ نے بہت ساری خصوصیات سنی کہ اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں جن حقوق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ساری مخلوق میں سب سے افضل رحمت عالم، حتیٰ کہ نبیوں کے بھی سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حقوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ اس میں اپنے حق کو ایک طرف رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ایک طرف رکھا، تاکہ ایک ہی آیت پڑھنے سے دونوں چیزیں واضح ہو جائے کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اطاعت ایسا حق ہوا جو اللہ کا بھی ہوا اور رسول کا بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو پرہیزگاری اور ڈرنا یہ ایسی چیز ہوئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں۔ تو اطاعت میں اطاعت ایسا حق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بھی اطاعت کی جائے گی اور اللہ کی بھی اطاعت کی جائے گی۔
لیکن خشیت اور تقوی ایسا حق ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ اور کسی سے ڈرا نہیں جائے گا اور کسی کی پرہیزگاری نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائی، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے انک لا تہدی من احببت، کہ اللہ کے نبی آپ جسے ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اس میں ایک طرف اللہ کے حق کا بیان ہے تو دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ کی نبوت کا مقصد کیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس میں مختصر طور پر نبوت کا مقصد آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقصد میں سے ایک ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو راستہ دکھائیں، لوگوں کو جو بھی آپ کی نافرمانی کرے، جو بھی آپ کو جھٹلائے، جو آپ کے طریقے کو چھوڑے، جو آپ کی اتباع سے گریز کرے، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یہ آپ کا کام ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے جب یہ دونوں نبی فرعون کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہمارے پاس اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جو آدمی جھٹلائے گا اور جو آدمی پیٹھ پھیر کے پلٹے گا، جو اطاعت نہیں کرے گا، اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو نبی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ چنانچہ جس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آیات کے ذریعے رسول بنایا گیا، ان آیات میں اسی بات کا حکم دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق ان آیات کے ذریعے سے نبی بنایا گیا، اور اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر کے ذریعے آپ کو رسول بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو نبی کا کام ہے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اپنے عذاب سے ڈرانا نہیں۔ کس کے عذاب سے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرانا، کہ اگر تم اللہ کا کلمہ نہیں پڑھو گے، اللہ کو عبادت میں ایک نہیں کرو گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر عذاب آئے گا۔ تو یہ نبی کا اصل کام ہے، اور قرآن مجید میں ایک ہی آیت نہیں بلکہ مختلف آیات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو بتایا گیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یا ایسے فرمایا گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈرا دیجئے کیونکہ ان کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو غفلت غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے انبیاء آیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی باتوں کو اور اللہ کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ کوئی ایمان لائے نہ لائے، اس سے نبی کے کام پہ فرق نہیں پڑتا کہ نبی نے اپنا کام نہیں پورا کیا۔ اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کا مطلب نبی نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میدان محشر کا منظر بتایا، تو بتایا کہ اس میں کوئی نبی آئے گا جس کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا، کوئی نبی آئے گا جس کے ساتھ 2-3 آدمی ہوں گے، کوئی نبی آئے گا جس کے ساتھ 8-10 آدمی ہوں گے، اور کوئی نبی ایسا آئے گا جس کے پاس بہت بڑی جماعت ہوگی۔ تو بہرحال نبی کا کام ہے پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا یہ لوگوں کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے دلوں میں ہدایت ڈالنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اللہ نے فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پہ چلنے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں اور اسے کوئی راستے پر ڈالنے والا نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے، بڑے شفیق تھے، آپ کو اللہ نے رحمت قرار دیا سارے جہان کے لیے، تو آپ بڑے حریص تھے کہ کس طرح سے لوگ ہدایت پہ آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کو کتنا ہی حرص ہو، اے نبی آپ کو کتنی ہی لالچ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تو آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اے اللہ کے نبی اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی میرے بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جب ہدایت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔
आसमान में चढ़ रहा हो। इससे अहले इल्म ने यह मसला निकाला है कि आसमान में जब चढ़ते हैं तो वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए दिल तंग हो जाता है, तो दिल की तंगी। बहरहाल कुरान पाक किसी तिब की किताब नहीं, ना किसी साइंस की किताब है, कुरान पाक हिदायत की किताब है। लेकिन चूंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है जो सारे जहानों का खालिक है और जिसके यहाँ सारा इल्म है और बंदों को जो भी इल्म मिला है उसी के देने से मिला है, इसलिए उसमें सारी चीज़ों का अगर जिक्र आ जाए तो ये कोई अजीब बात नहीं है। तो मेरे भाई, हिदायत का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहता है हिदायत नसीब करता है और जिसे चाहता है हिदायत से महरूम करता है। इस आयत के शान नुज़ूल में सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लाए हैं। यह हदीस सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ये मशहूर ताबईन में से हैं, फुक़हाए ताबईन में से हैं। ये अपने वालिद मुसय्यब से रिवायत करते हैं। मुसय्यब इब्ने हज़न, मुसय्यब खुद और उनके वालिद हज़न, ये दोनों भी सहाबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, दोनों सहाबी हैं। ये बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफ़ात का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, अबू तालिब के पास आए। उस वक्त अबू तालिब के पास अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, ये दोनों बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि ए चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, एक ऐसा कलिमा कि जिसको मैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हुज्जत बनाऊंगा, दलील बनाऊंगा कि आपने एक कलिमे का इकरार किया था। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ने कहा कि अबू तालिब, आप अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ देंगे? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात कहते रहे और अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया अपनी बात दोहराते रहे। यहां तक कि जिस पर अबू तालिब की वफात हुई वो ये कि उन्होंने आखिर में कहा कि वो अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे मरते हैं। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे रोक नहीं दिया जाता तब तक मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ करता रहूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयत उतार करके रोक दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। ना नबी के लिए जायज और ना ही ईमान वालों के लिए जायज कि वो किसी भी मुशरिक के लिए बख्शिश की दुआ करें, चाहे वो कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। इसके बाद कि अल्लाह तबारक व तआला खुलकर ये बात बयान कर चुका है कि मुशरिकों का ठिकाना जहन्नम है। और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत भी नाजिल की, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसको हिदायत देना चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे वही हिदायत पाता है। चुनांचे आप देखें मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हिदायत से महरूम किया तो नबी के चचा अबू तालिब ये हिदायत नहीं पा सके। आपके दूसरे चचा अबू लहब, कुरान में कहा गया तब्बत यदा अबू लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, वो भी आपके चचा थे, वो हिदायत नहीं पा सके। और ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में से सिर्फ कितने चचा इस्लाम लाए? 2 चचा इस्लाम लाए, एक हमजा रजी अल्लाह अन्हु और एक अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। सिर्फ 2 चचा इस्लाम लाए और बाकी कोई भी हिदायत याब नहीं हो सका, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए हिदायत नहीं लिखी थी। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को नेमत हिदायत से सरफराज करना चाहता है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार तो दूर की बात, कुरैशी होना तो दूर की बात, मक्का का होना तो दूर की बात, बल्कि अरब का होना भी दूर की बात, अगर वो अजम का हो, चाहे वो ईरान का हो, फारिस का हो, चाहे वो दूर से दूर किसी मुल्क का हो, रूम का हो, अल्लाह ने जब उसके लिए हिदायत लिखी तो उसे हिदायत नसीब हो गई। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को कौन नहीं जानता कि कितने मशक्कत के साथ और किस तरह से वो फारिस से होते हुए मक्का, किस तरह से फारिस से होते हुए मदीना पहुंचे और फिर उन्हें ईमान की शहादत नसीब हुई। सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु रूम से आए और उन्हें ईमान की शहादत नसीब हुई। बिलाल हबशी ये हबशा के थे और उन्हें ईमान की शहादत मिली। अबू जहल जो इस उम्मत का फिरौन था और जिसने अबू तालिब को भी इस्लाम लाने से रोक दिया, उसको हिदायत नहीं मिली, लेकिन उसके बेटे इक्रिमा
رضی اللہ عنہ ہوئے اور وہ مسلمان ہوئے. اور ایسے ہی میرے بھائی عبداللہ بن ابی یہ منافق کا منافق رہا، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ یہ ایک بہترین مسلمان ہوئے. اور جنہوں نے کہ اس واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جب منافق نے کہا تھا کہ مدینہ میں عزت والے ہی داخل ہوں گے، تو بیٹا کھڑا ہو گیا اور کہا کہ عزت والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ہیں، اور ان کے جو مخالف ہیں وہی ذلت والے ہیں، تم ذلت والے ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو. تو بہرحال اللہ جسے ہدایت دینا چاہے ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہ دے اس کا کوئی مددگار نہیں، اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. میرے بھائی ابو طالب کی وفات کا یہ قصہ نہایت عبرت انگیز ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں. پہلی چیز تو اس میں یہی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ وفات کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا چاہیے. اگر کوئی مشرک وفات پا رہا ہے، شرک کی حالت میں بھی وفات پا رہا ہے، تو آخری وقت میں اس کی عیادت کو جائیں اور اس سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، یہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول، کتنے برسوں تک انہوں نے اللہ کی طرف بلایا؟ 950 سال تک وہ بلاتے رہے. ایسا نہیں کہ لوگ قبول کرنے والے نہیں ہیں، کوئی ماننے والا نہیں ہے، کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف بلاتے رہیں اور یہاں تک کہ سامنے والا قبول کیے بغیر مر جائے تو اس پر حجت قائم ہو چکی ہے، وہ قبول کرے نہ کرے، لیکن ہمارا کام جو تھا ہم نے ادا کر دیا، ہم نے اللہ کا تعالیٰ کی طرف اسے بلا دیا. تو اس لیے اگر وہ قبول کرتا ہے تو الحمدللہ، اگر قبول نہیں کیا تو سارا نقصان اس کا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرک بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ مشرک تھے اور بیمار ہوئے، اور آپ نے ان کی عیادت کی، اور عیادت کو موقع جانا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے. تو اس لیے مشرک کی عیادت کی جائے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے. اسی طرح سے میرے بھائی اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اسے مان لیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہو گیا، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے خلاف کوئی چیز اس سے ظاہر نہ ہو. ہم ظاہر جانتے ہیں، دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اسے مسلمان مانا جائے گا جب تک کہ اس کلمے کے خلاف کوئی چیز، کوئی کھلم کھلا شرکیہ عمل نہ کرے، کوئی کھلم کھلا شرکیہ بات نہ بولے، تب تک اسے مسلمان ہی مانا جائے گا. لیکن جب اسلام کو توڑنے والی کوئی چیز کرے گا تو پھر اس کا اسلام ٹوٹ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ نواقض اسلام کتنے ہیں؟ کچھ چیزوں سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کچھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، ایسے کچھ چیزوں سے اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو ان حرکتوں میں سے اگر کوئی حرکت انسان کر لے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ اس کو سمجھایا جائے گا اور اس کو دوبارہ اسلام میں لوٹنے کی دعوت دی جائے گی اگر وہ قبول کرتا ہے، ورنہ کہا جائے گا کہ یہ شخص مرتد ہو گیا. اسی طرح سے میرے بھائی چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. آدمی کا خاتمہ جس پر ہوا وہی مانا جائے گا. یعنی آدمی زندگی بھر کیسا بھی عمل کرے، اگر آخری وقت میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے توحید کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا، سارے شرک کو چھوڑ دیا، سارے شرک سے توبہ کر لیا، تو اسے مومن اور مسلمان مانا جائے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے نبی، اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، ایسا کلمہ جو اللہ کے پاس میں حجت بناؤں گا. اور اسی طرح سے میرے بھائیو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جو ایک آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا رہتا ہے، لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے نیکی کا کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی کتاب، اس کی تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ برائیوں میں لگ جاتا ہے اور پھر اس کی وفات برائی پہ ہوتی ہے. اور ایک شخص نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، برائی کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی کتاب آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ نیکی کے کام کرنے لگتا ہے اور نیکی پہ اس کی وفات ہوتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر اگلا قدم ہمارا صحیح ہونا چاہیے. یہ حدیث سے یہ نہیں کہ ہم کو معلوم نہیں تقدیر میں کیا ہے، پتہ نہیں کفر پہ مرنا ہے جنت میں جانا ہے، یہ نہیں مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ایمان پہ قائم رہنا چاہیے. کبھی بھی کوئی کفریہ چیز ہو تو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ کسی کو اپنی موت کی خبر نہیں ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ خاتمہ جس پر ہوگا اسی کا اعتبار ہوگا. اس لیے ہر لحظہ آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے اور جو ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے ایمان
ختم ہو جائے اور توحید ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برے ساتھی انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور دوسری طرف برے ساتھی ابو جہل، جو اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون تھا، اور دوسرا عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے، اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے۔ تو ان برے ساتھیوں کی وجہ سے ابو طالب کو جنت نہیں ملی، جنت سے محروم ہو گئے ان برے ساتھیوں کی وجہ سے۔ اس لیے برے ساتھیوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مثال دے کے سمجھایا کہ برے ساتھی کیسا نقصان پہنچاتے ہیں اور اچھے ساتھی کیسا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے ہم نشین نیک ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی عطر بیچنے والے کا ساتھ کرے یا بھٹی دھونکنے والے کا ساتھ کرے۔ اگر آپ عطر بیچنے والے کا ساتھ کرتے ہیں تو یا تو آپ اس سے عطر خرید لیں گے یا وہ آپ کو عطر تحفے میں دے دے گا، اور اگر آپ نے نہ ہی خریدا اور نہ ہی اس نے آپ کو عطر تحفے میں دیا تو کم سے کم اس کی خوشبو تو آپ کو آتی ہی رہے گی۔ تو نیک ساتھی کے ساتھ اگر رہیں گے تو اس کی نیکی کا آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور برے ساتھی کی مثال بھٹی دھونکنے کی مثال ہے کہ جیسے لوہار بھٹی دھونکتا ہے تو اس سے چنگاری اڑتی رہتی ہے، تو یا تو اس کی چنگاری اڑ کر کے آپ کے کپڑے جلا دے گی اور یا پھر آپ اس کے دھواں سے پریشان رہیں گے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اگر برے ساتھی کے ساتھ رہ کر آپ خود برائی میں مبتلا نہیں ہوتے تو اس کی برائیوں سے آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسند احمد میں، سنن ابی داؤد، ترمذی میں، اور یہ حسن حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ ساتھ کرو تو ایمان والے کا ساتھ کرو، ساتھ کرو تو ایمان والے کا ساتھ کرو، اور کسی کو کھانا کھلاؤ تو پرہیزگار کو کھانا کھلاؤ، تمہارا کھانا وہی کھائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی کو دیکھنا ہو تو اس کے دوست کو دیکھ لو، جیسا اس کے دوست کا دین ہوگا اس آدمی کا دین بھی اسی طرح ہوگا۔ تو ہر کوئی دوست کو اختیار کرتے ہوئے دیکھ لے کہ میں کسے دوست اختیار کر رہا ہوں۔ یہ بھی سنن ابی داؤد اور ترمذی کی حسن حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کی جو یہ حدیث ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برے ساتھیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی جو ہے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کی وفات اسلام پہ نہیں ہوئی۔ بہت سارے اہل بدعت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات اسلام پہ ہوئی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آخری بات جو انہوں نے کہی کہ وہ عبد المطلب کے دین پہ مرتے ہیں، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ ابو طالب کا دین وہی تھا جو ان کے باپ عبد المطلب کا دین تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ عبداللہ اور آمنہ، ان کا دین بھی عبد المطلب ہی کا دین تھا۔ اور یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والدین کو زندہ فرمایا اور پھر وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے اور پھر دوبارہ ان کی موت ہوئی، یہ حدیث کسی بھی قابل ذکر محدث نے صحیح قرار نہیں دیا ہے، بلکہ سارے معتبر علماء دین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، اور جو بھی دیندار شخص ہوگا میرے بھائی اس سے اس حدیث کا جھوٹ چھپ نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں چھپ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا ہوتا تو یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہوتا، دو اعتبار سے معجزہ ہوتا۔ مردے کو زندہ کرنے کے اعتبار سے بھی معجزہ ہوتا، اور مرنے کے بعد، کفر پہ مرنے کے بعد دوبارہ ایمان لانے کا بھی معجزہ ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ کفر پہ مر جائیں ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ کفر پہ مر گئے، دوبارہ اللہ نے زندہ کیا اور دوبارہ ایمان کی توفیق دی، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا اور اس کا زبردست چرچا ہوتا، اور حدیث کی معتمد کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا، صحاح میں ذکر ہوتا، سنن میں ذکر ہوتا، مسانید میں ذکر ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں یہ روایت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ روایت اللہ کی کتاب کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے بھی خلاف ہے، اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیست التوبۃ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار۔ اللہ تعالی نے فرمایا توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت آتی ہے
تو کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ تو حالت کفر میں اگر کوئی مر گیا تو پھر اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اس حالت میں، اس آیت میں اس بات کا صاف طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ کفر کی حالت میں مر جانے والے کے لیے توبہ نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی صحیح مسلم کی آپ وہ حدیث یاد کریں جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ جہنم میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نوجوان بڑے غم کے ساتھ واپس پلٹ کے جا رہا ہے، اسے واپس بلایا اور کہا کہ تمہارے باپ اور میرے باپ دونوں جہنم میں ہیں، ان ابی و اباک فی النار۔ اسی طرح سے میرے بھائی صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت دے دی کہ آپ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کریں، لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ جو ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے اور اس کے بعد آپ وہاں روئے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی رلایا، سب کافی روئے، لیکن آپ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ دعائے مغفرت کروں، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی، البتہ قبر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو ابو طالب کی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کے گمراہ چچا مر گئے، آپ کے گمراہ چچا مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اور اپنے چچا کو مٹی کے نیچے دبا دو، اذهب فواری اباک، جاؤ اپنے چچا کو مٹی کے نیچے دبا دو، اور پھر کچھ اور نہیں کرنا یہاں تک کہ میرے پاس آنا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں گیا، میں نے ان کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس کے بعد میں آیا تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور غسل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد میں ان کے لیے دعا کی، علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس حدیث میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کی وفات ایمان پر نہیں ہوئی بلکہ جو ہے اپنے دادا عبد المطلب کے دین پہ ہوئی۔ اسی طرح سے میرے بھائی اس حدیث میں یہ عظیم مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کفار مکہ بھی خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ جب لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے کا انکار کیوں کر رہے تھے؟ وہ لوگ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے کا انکار کر رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو پھر اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہم نے بنا رکھے ہیں، چاہے وہ لات ہو، چاہے وہ عزا ہو، چاہے وہ منات ہو، اور چاہے ہوں جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، جن پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سب کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور اس لیے وہ لوگ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے لوگ جو اس کلمے کو پڑھتے ہیں وہ اس کلمے کا معنی نہیں جانتے، اور وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، دوسروں سے جو ہے فریاد کرتے ہیں۔ تو کتنے کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ ابو جہل ان سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا تھا اور مکہ والے ان سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے۔ تو یہ توحید کا فہم ہے، یہ توحید کی سمجھ ہے جسے ہر داعی کو جاننا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اس حدیث میں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی تفسیر جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ دل سے تصدیق کر لینا یہی ایمان ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دل سے تصدیق ہی کو ایمان قرار دینا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صرف دل کی تصدیق کا نام ایمان نہیں بلکہ زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے اور ایسے ہی اعضاء سے عمل بھی ہونا چاہیے، تبھی ایمان ہوگا۔ صرف دل سے تصدیق کر لینا ایمان نہیں، کیونکہ ابو طالب دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تسلیم کرتے تھے، اور اس سے پہلے فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور جہاں تک ابو طالب کی بات ہے تو ابو طالب تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پالا پوسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات اسی وقت ہو گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس کے بعد میں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے پالا پوسا، اور جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے پالا پوسا اور نہایت ناز و نعم سے پالا پوسا، بہت زیادہ جو ہے آپ کو آپ کی پرورش میں آپ کی ناز برداری کی اور آپ کو پوری طرح سے آرام دیا۔ اور میرے بھائیوں پھر جو ہے ابو طالب
یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے اور آپ نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا، ابو طالب ایمان تو نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دینا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب بائیکاٹ کیا کفار مکہ نے اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے اور نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے اور نہ ان کے ساتھ کوئی اور لین دین کریں گے، اس موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب نے ساتھ دیا۔ اور ابو طالب وہ شخص تھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ نعت پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے، چنانچہ ان کا یہ قصیدہ بڑا مشہور ہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم کفار اپنے سارے لشکروں سمیت آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے، یعنی انہیں آپ تک پہنچنے کے لیے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہی ابو طالب کہا کرتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَصَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا، کہ اگر مجھے یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے دین پائے جاتے ہیں ان دینوں میں سب سے اچھا دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ وہ کہتے تھے کہ سب سے اچھا دین ہے لیکن قبول نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ملامت کا ڈر نہ ہوتا، اگر لوگوں کی گالیوں کا ڈر نہ ہوتا، اگر لوگوں کے عیب تراشی کا ڈر نہ ہوتا تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین میں داخل ہو گیا ہوتا۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی اسلام کی تصدیق کرتا ہے اور اسلام کی تعریف کرتا ہے اور اسلام کی حقانیت کو جانتا ہے اور توحید کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور توحید کا جو ہے زبان سے کہتا بھی ہے کہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کے باوجود توحید کا اقرار نہیں کرتا، تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے بھی اقرار کرے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرے اور ان باطل معبودوں کو چھوڑ بھی دے جن باطل معبودوں کو اس نے اپنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائی ان سے ایک بات صاف معلوم ہو گئی کہ ابو طالب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار نہیں کیا، اس کے اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کی ملامت کا انہیں خوف تھا، اور اس میں ملامت کا خوف کیا تھا کس مسئلے میں؟ خاص طور سے اس مسئلے میں کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ یہ وہ بدترین حجت ہے، یہ وہ ملعون حجت ہے کہ جسے سارے اہل باطل استعمال کرتے ہیں ہمیشہ شروع سے لے کر اب تک، کہ جب کوئی حق بات ان کے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو میرے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے۔ چنانچہ میرے بھائی ایک مسلمان کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ میرے باپ دادا کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے طور پر کیا نازل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کس بات پر کی تھی وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنے باپ دادا کے دین کے لیے تعصب کرتا ہے تو نعوذ باللہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ برائی پر ہو۔ چنانچہ میرے بھائی آپ دیکھیں کہ یہی وہ بدترین حجت تھی کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قوموں نے اسی بدترین حجت اور اسی بدترین ہیلے کو اختیار کر کے نبیوں کی تعلیم کو اختیار نہیں کیا۔ چنانچہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے جو ہے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پہ پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پہ پایا ہے اور ہم اس طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اسی طریقے پہ چلتے رہیں گے۔ تو باپ دادا کا طریقہ یہ حق کو قبول کرنے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے ہمیں باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر حق کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ باپ دادا کے طریقے پر اٹل رہنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا تو ان کی قوم نے بھی اسی ملعون حجت کا سہارا لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کن بتوں کے لیے اپنا سر جھکاتے ہو، تم ان کے پاس مجاور بنے بیٹھے رہتے ہو، تم ان کے پاس اپنا وقت لگائے رہتے ہو، کیا یہ تمہارے معبود کچھ سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے معبود تمہاری پکار کو سن کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملعون حجت کا ذکر کیا ہے۔ اہل مکہ نے بھی اسی ملعون حجت کا سہارا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے گمراہ ساتھیوں نے بھی یہی حجت ان کو سکھائی کہ باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا۔ تو باپ دادا کی تقلید اور باپ دادا کے طریقے پر پڑے رہنا اور حق کو نہ دیکھنا یہ بہت بڑی ملعون حجت ہے
جو انسان کو حق سے روک دیتی ہے۔ البتہ اگر آپ کے باپ دادا حق پر ہیں اور دلائل کی بنیاد پر حق پر ہیں تو اپنے باپ دادا کی پیروی کیجئے اور شان سے کہیے کہ یہ میرے باپ دادا کا برحق دین ہے۔ اگر برحق دین ہو تو دلیل کے ساتھ برحق ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرے باپ اسحاق، ابراہیم اور یعقوب کا دین ہے، اسی پہ میں چل رہا ہوں۔ تو وہاں پر جو انہوں نے کہا وہ دلیل کی بنیاد پہ کہا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہی یوسف علیہ السلام ہے کہ جیل میں جب ان کے ساتھیوں کو بلایا تھا تو ساتھیوں سے انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ تم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو کیا کسی دلیل کی بنیاد پہ کر رہے ہو یا صرف اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس لیے ایسا کر رہے ہو؟ تو گویا یوسف علیہ السلام بھی یہ نہیں درست سمجھتے تھے کہ باپ دادا کی کیسے بھی پیروی کی جائے، حق اگر ان کے ساتھ ہے، دلیل ان کے ساتھ ہے تو باپ دادا کی پیروی ضرور کی جائے، لیکن اگر حق ان کے ساتھ نہیں، دلیل ان کے ساتھ نہیں، اللہ کا نازل کیا ہوا دین ان کے ساتھ نہیں تو باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس حدیث میں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور بڑا عظیم الشان مسئلہ ہے کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، نہ ان سے محبت رکھی جائے گی، نہ ان سے دلی دوستی رکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کے لیے درست اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے درست کہ وہ لوگ کسی بھی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں، حتیٰ کہ ان کا کوئی قریب سے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور چنانچہ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ دینی رشتہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، دینی رشتہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رشتوں کے کام انبیاء نہیں آئے، چنانچہ اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں اور اس میں یہ مسئلہ بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء یا اولیاء یا صالحین یا شہداء یہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آخری نبی، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں آ سکے اپنے چچا کے، جن چچا نے ان کی تعریف کی، جن چچا نے ان کو سہارا دیا، جن چچا نے ان کے لیے اپنی قوم سے دشمنی مول لی، اس چچا کے کام نہیں آ سکے اور وہ اسلام کے بغیر مر گئے۔ اور جب عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا تو آپ کے لیے دشمنی مول لیتے تھے، آپ کے لیے اپنی قوم سے لڑائی انہوں نے مول لی، آپ نے ان کو کیا نفع پہنچایا؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے کھڈ میں ہوتے، میری وجہ سے یہ ہوا کہ ان کا عذاب کم کر دیا گیا، ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا، پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا، تو یہ عذاب دیا جائے گا۔ لیکن جنت تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دیا ہے۔ اور چنانچہ میرے بھائی، انبیاء جب ایک نبی جو ہے اپنے چچا کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس کی مثالیں اس سے پہلے بھی موجود ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو ہدایت کی راہ پہ نہیں لگا سکے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے جب دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اور تو نے کہا ہے کہ تو میرے اہل و عیال کو رسوائی سے بچائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نوح کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہو، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ اور یہ جو جہالت کی بات میں کر رہا ہوں یہ خود قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ جہالت کی بات نہ کرو، یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ تو گویا اگر ایمان کے ساتھ ہے تو رشتہ موجود ہے اور اگر ایمان ختم ہے تو رشتہ موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک نے ذکر کیا ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدھا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی وہ ذرا وعدہ کر لیا تھا ان سے کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اور قیامت کا دن ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ آئیں گے اور ان کے چہرے پر سیاہی پڑی ہوگی اور وہ آ کے کہیں گے کہ آج میں آپ کی بات مانوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں کہا تھا کہ میری بات مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، تو دنیا میں تو نہیں مانا، کہا کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، ہم سے ایسی بات نہ کرو۔ لیکن آخرت میں ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کے ان کے باپ آزر کہیں گے، ان کے چہرے پر سیاہی
फिरी हुई होगी, चेहरा स्याह होगा, कहेंगे कि आज मैं आपकी कोई बात जो है नहीं ठकराऊंगा, आज आप हुक्म दीजिए मानूंगा। तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, मैंने काफिरों पर जन्नत को हराम किया है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि उनको जन्नत में दाखिल किया जाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप की सूरत बदल देगा, एक हैवान जो कि खून में लिथड़ा हुआ हो, खून में ज़बह किया हो, लिथड़ा हुआ हो, उस तरह से बदसूरत हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनके पाँव को पकड़ के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये सही बुखारी की हदीस है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को जन्नत में न ले जा सके, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जन्नत में न ले जा सके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को जन्नत में न ले जा सके, तो मेरे भाइयों किस वली, किस पीर और किस फकीर की ये मजाल है कि वो अल्लाह के सामने किसी भी अल्लाह के बागी को और किसी भी अल्लाह के साथ शिरक करने वाले को वो जन्नत में लेके जा सकें। मेरे भाई ये बात याद रखें कि जो बाज मौलवी ये बात कहते हैं कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अगर वो दुआ कर दें कि क़यामत ना आए तो क़यामत भी टल जाएगी, ये कुछ मौलवी ये बात कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल झूठ है और ये बात किताब और सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ के होने का फैसला कर दिया है उस चीज़ को किसी की दुआ से वो चीज़ टल नहीं सकती। अभी आप वो आयत पहले सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में क्या कहा, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा, इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप मुनाफिकों के लिए 70 बार भी बख्शिश की दुआ करें तो अल्लाह नहीं बख्शेगा, इसलिए कि अल्लाह ने उनका ठिकाना मुतय्यन कर दिया है कि वो जहन्नम में जाएंगे। तो जब अल्लाह के नबी की दुआ अल्लाह नहीं सुनेगा तो अल्लाह के नबी से बड़ा महबूब और कौन बंदा होगा कि वो चाहे तो क़यामत को टलवा दे। नऊज़ुबिल्लाह, ये बिल्कुल झूठ है। और ये ऐसी बात ऐसे लोग ऐसी बात कहते हैं कि जो लोग ना अल्लाह की किताब को जानते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जानते हैं, तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। और इसी तरह से अगर अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी भी शफाअत करें किसी के लिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए दुआ करें, ये पूरा ठंडा ले, सादा पानी ले, सादा ले। अगर कोई भी दुआ करने वाला किसी के लिए दुआ करे, पूरा गर्म है, ठंडा भी, कोई भी दुआ करने वाला किसी के लिए दुआ करे, कोई शफाअत करने वाला किसी के लिए शफाअत करे, तो उसकी शफाअत अल्लाह के यहाँ उस वक्त तक नहीं सुनी जाएगी जब तक उसके अंदर इसकी अहलियत मौजूद ना हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला एक तो पहले शफाअत करने वाले को इजाजत दे कि आप शफाअत कीजिए, तभी वो शफाअत करेगा। और दूसरे, जिस आदमी के लिए शफाअत की जा रही है, अगर वो आदमी इस लायक नहीं है कि उसकी शफाअत की जाए और कोई शफाअत कर भी दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी शफाअत को कबूल नहीं करेगा। जैसा कि आप ये सुन चुके हैं, ये हदीस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हदीस सुन चुके और अबू तालिब के ताल्लुक से सुन चुके और इसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सुन चुके कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा, और इसी तरह से और भी अहादीस जिसमें ये बात और ज़्यादा वाज़ेह की गई है, चंद अहादीस वो भी ला करके और फिर उन्हीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और एक आखिरी बात याद दिला करके, सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराइए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरैश को बुलाया, उमूमी तौर पर भी बुलाया, खुसूसी तौर पर भी बुलाया और बनाया कि ऐ बनु अब्द मनाफ, ऐ बनु अब्दुल मुत्तलिब, ऐ बनु अब्द शम्स, सबको बुला के खास तौर कहा, ऐ बनु अब्द शम्स अपने आप को जहन्नम से बचा लो, ऐ बनु अब्द मनाफ अपने आप को जहन्नम से बचा लो, ऐ बनु मुर्रा इब्न काब अपने आप को जहन्नम से बचा लो, ऐ फातिमा अपने आप को जहन्नम से बचा लो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के सामने किसी चीज़ का मालिक नहीं रहूँगा, तुम अपने आप को जहन्नम से बचा लो। जो रिश्तेदारियां हैं मैं उनकी तरावट और नमी को बाकी रखूंगा। यानी दुनिया में जो रिश्तेदारी है वो रिश्तेदारी तो रहेगी, लेकिन आखिरत में कोई कहे कि कोई किसी के काम आ जाए और किसी जो जहन्नम में, जिसके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम में जाना लिख दिया, उसको कोई जन्नत में डाल दे, ये नामुमकिन है। इसी तरह से दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा कि कुरैश के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, मैं तुमको अल्लाह तबारक व तआला से नहीं बचा सकता। ऐ बनु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह ताला के सामने तुम्हारे काम नहीं आ सकता। ऐ अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, नबी के चचा, मैं अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे काम नहीं आ सकता। ऐ रसूलुल्लाह की फूफी सफ़िया, तुम अपने आप को जहन्नम से बचा लो, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे काम नहीं आ सकता। ऐ रसूल की बेटी फातिमा, तुम अपने आप को अल्लाह से बचा लो, मैं तुम्हारे कुछ नहीं काम आ सकता। तुम मेरे माल में
میں سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی صحیحین کی حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عظیم الشان خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہ مال غنیمت میں سے چوری کر کے کوئی شخص آئے، اور اس کے بعد آپ نے مال غنیمت کی چوری کی سنگینی اور خطرناکی کو خوب واضح کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ایسا نہ ہو کوئی شخص اس دن آئے اور اس کے کندھے پر اونٹ بلبلا رہا ہو اور کہے کہ اللہ کے نبی مجھے بچائیے، تو میں کہوں گا کہ میں نے تو تجھے بتا دیا تھا، آج تو اس حالت میں کیوں آیا ہے، میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی حالت میں نہ آئے کہ اس کے کندھے پر ہنہناتے ہوئے گھوڑے ہوں اور وہ کہے کہ اللہ کے نبی مجھے بچائیے، تو میں کہہ دوں کہ میں نے تو تجھے دنیا میں بتا دیا تھا، میں آج تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی آئے اور اس کے کندھے پر ممیاتی ہوئی بکری ہو اور وہ کہے کہ اللہ کے نبی مجھے بچائیے، تو میں کہوں کہ آج میں تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، میں نے تو تجھے دنیا میں بتا دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے اور اس کے کندھے پر کپڑے پھڑپھڑا رہے ہوں اور وہ کہے کہ اللہ کے نبی مجھے بچائیے، تو میں کہوں کہ آج میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، دار کر دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کندھے پر خاموش مال سونا اور چاندی لاد کے لائے اور کہے کہ اللہ کے نبی مجھے بچائیے، تو میں کہہ دوں گا کہ میں آج تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں نے تو تجھے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ میرے بھائی، یہ ساری احادیث اور یہ آیت اور اس آیت کی تفسیر یہ سننے کے بعد میرے بھائی ہمیں اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو اس نے ہدایت کی نعمت دی ہے، جو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اسی کا انعام ہے، یہ اسی کا احسان ہے، یہ اسی کا فضل و کرم ہے۔ تو اگر ہم ہدایت پر ہیں، اگر ہم نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کو اپنا طریقہ بنایا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو ہم نے طریقہ بنایا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر، اور اس لیے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے کہ جس نے ہم کو اس راہ کی ہدایت دی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم اس راہ پہ نہیں آ سکتے تھے، اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم اس راہ کو اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کا فضل ہے۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کر پاتے، نہ ہم زکوٰۃ دے پاتے، نہ ہم صلات پڑھ پاتے۔ اے اللہ ہمارے اوپر تو اپنے سکون کا نزول فرما، اپنی سکینت کا نزول فرما، اور اے اللہ اگر دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو اے اللہ تو ہمارے قدموں کو جما دے، ثابت قدم کر دے۔ ایسے ہی میرے بھائی ہدایت کی طلب میں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ ایسی دعا ہے جو ساری دعاؤں میں سب سے عظیم الشان دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں پڑھنا اس کا ضروری کر دیا ہے۔ اتنی شاندار دعا کی مانگا کرو، ہدایت جو مل گئی ہے اور آگے ہدایت پہ ثابت قدمی، اور ہر مسئلے میں ہدایت کی تفصیل اللہ سے مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ ہدایت مانگا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جب رات میں آپ قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے تو ہدایت مانگنے کے لیے آپ جب تہجد کی صلاح شروع کرتے تھے تو اس کی شروعات اسی دعا سے کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اختلافی معاملات میں فیصلے کرتا ہے۔ اے اللہ، جن چیزوں میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے اس میں مجھے تو حق کی راہ سجھا دے۔ اے اللہ، جس مسئلے میں دیکھو اختلافی مسائل ہی میں حق جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جن مسائل میں بندوں میں اختلاف ہے اس میں تو ہمیں حق کی راہ سجھا دے، اس لیے کہ صراط مستقیم کی ہدایت دینے والا اے اللہ تو ہی ہے۔ اس میں دیکھیے اس دعا میں کتنی جو ہے عجیب انداز کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے واسطہ لیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اور کس کی ربوبیت کا؟ جبریل کے رب ہونے کا، اسرافیل کے رب ہونے کا، اور میکائیل کے رب ہونے کا۔ آپ جانتے ہیں جبریل
کون ہیں فرشتے ہیں؟ جبریل وہ فرشتے ہیں جو وحی لے کے آتے ہیں، جس وحی کے ذریعے سے دل کی زندگی ہے، اور اسرافیل وہ ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے جس کی وجہ سے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور میکائیل وہ فرشتے ہیں کہ جو بارش برسانے پہ مقرر ہیں، جس کی وجہ سے نباتات کو زندگی ملتی ہے۔ تو اس میں ساری نئی زندگی کا گویا اعلان ہے کہ اللہ تو زندگی دینے والا ہے، اے اللہ مردہ دلوں میں حیات تو پیدا کرنے والا ہے، مردہ دلوں کو تو زندگی دینے والا ہے۔ اے اللہ اگر ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اے اللہ اگر ہمارے دل ہدایت سے دور ہو چکے ہیں، اے اللہ تو اس میں ہدایت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے، چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اور جس میں جو حدیث قدسی ہے، اور جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بھائی، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بتایا ہے مقلب القلوب، دلوں کا پھیرنے والا۔ اور آپ بہت جگہ قسم کھایا کرتے تھے تو کہتے تھے لا و مقلب القلوب، نہیں ایسی بات نہیں ہے، دلوں کے پھیرنے والے کی قسم۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر ہمارے دلوں کو ثابت قدم کر دے۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ تو میرے بھائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت پہ قائم رہنا، یہ اللہ تعالی ہدایت پانا اور ہدایت پہ قائم رہنا یہ پورا کا پورا اللہ کا فضل ہے، جس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہدایت سے دوسری طرف چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے۔ میرے بھائیوں، انعامی سوالات ہیں، پروگرام درس ختم ہوا اور درس کے بعد انعامی سوالات آپ لوگوں کے لیے ہیں، اور جو بھائی جواب دیں گے ان کے لیے انعام رہے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو درس سے متعلق کوئی سوال ہے تو سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے، انشاءاللہ انعامی سوالات کے بعد اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ سوالات بھی لکھتے رہیں اور یہ انعامی سوالات بھی سنتے رہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا دلیل ہے کہ ہدایت کو دل میں ڈالنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے؟ کیا دلیل ہے کہ ہدایت کو دل میں ڈالنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جو بھائی جواب دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھانے والے ہیں، ہاتھ اٹھا کے جلدی سے نیچے گرا لیں گے تو اختیار کرنے کا کیسے وقت آئے گا؟ ہاں چلیں آپ بولیے ارشاد۔ ہاں جی ماشاءاللہ جواب آپ کا صحیح ہے۔ دیں انعام اس ہاں جو اوپر انعام ہو، جو سب سے اوپر وہی دے دیجیے۔ آئے ہاں دوسرا سوال اس کے بعد کا انعام نکال لیجیے۔ دوسرا سوال ہے، برے ساتھیوں کا کیا نقصان ہے اور اچھے اور برے ساتھی کی مثال حدیث میں کیا دی گئی ہے؟ ہاں سارے ساتھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ماشاء اللہ۔ ہاں چلیں آپ بولیے۔ ہاں اچھے اور برے ساتھی کی مثال کیا دی گئی ہے؟ ہاں ہاں اور برے ساتھی کی بھٹی دھوکنے کی۔ تو ان کا نقصان کیا ہے؟ آئیے انعام لے جائیں ماشاءاللہ۔ اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر بیچنے والے اور بھٹی دھوکنے کی۔ تیسرا سوال، وہ کون سی ملعون حجت ہے جسے ہدایت کی راہ نہ اپنانے کے لیے تمام گمراہ لوگ حجت بناتے ہیں؟ وہ کون سی ملعون حجت ہے؟ موبائلی کارڈ اب سے انعام ہے۔ ہاں
اختیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چلے وہ پیچھے جو ہاتھ اٹھا سب سے پیچھے. ہاں اسلم بھائی بولیے. وہ کون سی ملعون حجت ہے جسے حق کو سے دور رہنے کے لیے یا حق کو قبول نہ کرنے کے لیے سارے گمراہ لوگ اپناتے ہیں؟ نہیں وہ کون سی ملعون. ہاں چلیں آپ اٹھائیں. نیاز بھائی. ہاں باپ دادا کا طور طریقہ. آئیے نام موبائل ہے کہ سوال. چلیے کسی اور ساتھی کو دے دیں. اگلا سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول نہیں کی؟ ہاں چلیں یہ کنارے. ابراہیم علیہ السلام. آئیے نام لے. اگلا سوال ہے آخری نام نشے. اگلا سوال ہے ابو طالب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا اور کیوں؟ پوری تقریر کا خلاصہ ہو گیا. ہاں چلیے آپ بولیے. ابو طالب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رشتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں. آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں جسے دماغ کھولتا رہے گا، جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے. ہاں اور ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. ماشاءاللہ. لیجیے آپ کے لیے نا. جزاکم اللہ خیر. یہ جو ہے انعامی سلسلہ بھی ختم ہوا. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو اسے بھیج سکتے ہیں. کسی بھائی کے پاس ایک بھیج سکتے ہیں. کسی بھائی کے پاس ایک سوال جو اسی سے متعلق ہے اور بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں آیا ہوگا، ممکن ہے نہ لکھ کے بھیجا ہو. تقدیر کا مسئلہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے کسی کے لیے ہدایت یا ثواب لکھنے والا ہے یا کسی کے لیے برائی لکھنے والا ہے تو پھر کیوں جو ہے جنت یا جہنم ہے؟ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. اور تقدیر کا مسئلہ میرے بھائی بہت واضح ہے. اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جتنا واضح ہے آپ اسے سمجھنا بھی بہت آسان ہے. تقدیر کا مسئلہ یہ کائنات پوری کی پوری اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی اللہ کی کائنات میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور بندے اللہ کے غلام ہیں سارے کے سارے. تقدیر کے معاملے میں کچھ لوگ تو ابلیس کے راستے پر ہیں، اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں. اللہ کے دشمن بن کے اللہ کا کچھ بگاڑ لوگے. اللہ کے دشمن بنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے تقدیر بنائی اور تو ہی جنت اور جہنم میں ڈالتا ہے نا. اور اس کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ تقدیر کے مسئلے میں ایسی بات کرنے والے یہ اللہ کے دشمن ہیں اور یہ ابلیس کے راستے پر ہیں. تقدیر کے راستے میں ایسی بات کرنے والے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اگر ہم ایمان پہ ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر ہم سے برائی ہو جاتی ہے تو ہم نے غلطی کر لی، ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی نے تقدیر پر ایمان کے لیے بھی کہا ہے اور اللہ نے عمل بھی دیا ہے، حکم بھی دیا ہے عمل کرنے کے لیے. تو وہ لوگ جو تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے حکموں پہ بھی عمل کرتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل کھا لیا، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. دونوں سے غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے اب میں توبہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرو. آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے سزا دی، دنیا میں بھیج دیا اور کہا پھر اگر میری بات مانو گے دوبارہ جنت میں آ جاؤ گے. تو یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ تقدیر پہ ایمان بھی اور اس کے بعد میں جو ہے حکم پہ عمل بھی، اس کو حجت نہیں بناتے. گناہ پہ رہنے کے لیے تقدیر کو حجت نہیں بناتے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے، یہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں رکھا تھا، اگر آپ نے وہ پھل نہ کھایا ہوتا تو ہم سب جنت میں رہتے. آپ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، آپ کی وجہ سے ہم سب کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے کلیم ہو
اور آپ جانتے ہو کہ توریت کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھا تھا، اور توریت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے کھا لیا اور ان کو سزا میں جنت سے نکال دیا گیا، تو یہ تو میری تقدیر میں تھا، تو آپ مجھے کیوں ملامت کرتے ہیں؟ دیکھیے دو جگہ ہو گئی۔ تقدیر کو ملامت سے بچنے کے لیے، ہو جانے والے گناہ پر ملامت سے بچنے کے لیے تقدیر کا استعمال درست ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے کیا، لیکن اگلی زندگی میں تو ہمیں تقدیر معلوم نہیں، اس لیے اس کے لیے تقدیر کو حجت بنانا یہ شیطان کا راستہ ہے۔ چنانچہ شیطان گمراہ ہو گیا تو کیا کہا اس نے؟ کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں خود تو گمراہ ہے، جہنم میں جاؤں گا ہی، آدم کے بیٹوں کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان تقدیر پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اہل ایمان جو ہے حکموں پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ تقدیر کے سامنے میں مجبور ہوں۔ عقل اور شریعت دونوں حساب سے غلط ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں تقدیر کے سامنے بالکل مجبور ہوں، جو کہا جاتا ہے تقدیر میں ہوتا وہی کرتا ہوں، وہ تو بیٹھا نہیں رہتا کہ کمائے نہیں، کہے کھانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے منہ تک لے جاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرا ہاتھ نیچے ہی رہے گا، تقدیر میں ہوگا تو ہاتھ اٹھ کے منہ تک پہنچ جائے گا، وہاں تو تقدیر کو نہیں حجت بناتا، لیکن گناہ کرنے کے لیے تقدیر کو حجت بناتا ہے۔ میری تقدیر میں ہوگا تو میں نیک ہو جاؤں گا، میری تقدیر میں ہوگا تو مسلمان، وہاں تو تقدیر کو حجت بناتا ہے اور یہاں نہیں۔ میرے بھائی، ہر پیاسا پینے کے لیے پانی ڈھونڈتا ہے، شراب کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ ہر بھوکا کھانے کے لیے پانی ڈھونڈتا ہے، کھانے کے لیے کھانا ڈھونڈتا ہے، مٹی اور جو ہے کیا نام ہے گوبر کھانے کے لیے نہیں ڈھونڈتا۔ تو ایسے ہی اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو آپ کو بھی نیک اعمال اس کے لیے کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ایمان لانے کے لیے بھی حکم دیا ہے جنت و جہنم پر اور تقدیر پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکموں پر عمل کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جو ہے تقدیر کی وجہ سے ہی جب سب کچھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دشمن بن کے کھڑا ہو جانا کہ اللہ تم بڑا ظالم ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم خود اپنا بگاڑو گے۔ اہل ایمان تم اپنے عقل سے بھی ٹکراؤ گے اور اپنے عمل سے بہرحال تقدیر کا مسئلہ بہت لمبا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سیدھا سادہ مسئلہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو بھائی کلاسوں میں آتے ہیں، مدرسے میں باقاعدہ تقدیر کے مسئلے کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے حدیث بیان کی جاتے ہیں، وہاں خوب اچھی طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں تھیں، اب کچھ اعلانات وغیرہ ہیں، انشاءاللہ شیخ اس کے اعلانات کریں گے اور اس پر پروگرام کھانا کھا کر کے پروگرام ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و حکمت اور توحید سے بھری ہوئی یہ تقریر آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی لائی گئیں جن کا سننا اور سنانا ازحد ضروری تھا، اور بہت سارے ایسے شکوک و شبہات جو انبیاء کے تعلق سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھرے ہوئے ہیں اس کا ازالہ بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سارے لوگوں کو اچھے عملوں کی توفیق عطا فرمائے، توحید پہ قائم و دائم رکھے اور توحید کے ساتھ اٹھائے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔